أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الحمدللہ ہماری سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کی یہ 35ویں اب یہ نشست آج منعقد ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ ہادی اعظم رحمت عالم خاتم المرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تو عوام الناس میں یکایک دعوت و تبلیغ اسلام کا حکم اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ تحیت و ثنا کو نہیں دیا، بلکہ پہلے مرحلے میں انتہائی معتبرین کو اس دعوت کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے بلا جھجک اور بلا تردد رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا، جن میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خفیہ مشن کے طور پر جو تبلیغ دین کا سلسلہ شروع ہوا، اپنے معتمدین کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے متعارف کرانا انہوں نے شروع کیا، اور آہستہ آہستہ یہ تعداد جب 38 افراد تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت ہادی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اب ہماری تعداد اچھی خاصی ہو گئی ہے، اب ہمیں کھل کر تبلیغ دین حنیف کرنا چاہیے، لیکن حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن ان کے مسلسل اصرار پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا گیا، اور پھر جو کچھ ہوا اس سب کا تذکرہ بالتفصیل گزشتہ نشستوں میں ہم کر چکے ہیں۔ لیکن جب یہ تعداد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرہ اسلام میں آتے ہی 40 ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف یہ حکم بھیجا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اب آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ یہ دعوت اسلام کے دوسرے دور کا آغاز اور اس کی ابتدا ہے۔ بعثت نبوی کے بعد 3 سال کی خفیہ اور مخفی تبلیغ کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اللہ کے اس حکم کی تعمیل گو کہ ازحد ضروری تھی، مگر کیسے؟ اس سوال کے جواب نے نبی مکرم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
متفکر کر دیا تھا۔ آپ دن رات اسی غور و فکر میں مستغرق رہنے لگے کہ نتیجہ یہ کہ آپ کی پھوپھیوں نے سمجھا کہ شاید آپ علیل ہیں، تو وہ عیادت کی غرض سے آپ کے پاس آ بھی گئی۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باور کروایا کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم قطعی بیمار نہیں ہیں، بلکہ اس خاموشی اور عزلت گزینی کی وجہ یہ ہے کہ آخر میں اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کیوں کر اور کیسے کروں۔ تو پھوپھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ عبد المطلب کی ساری اولاد کو طلب فرمائیے اور ان کو بلا کر یہ پیغام انہیں سنا دیں، لیکن ابو لہب کو مت طلب کیجیے گا، اس کو مت بلائیے گا، کیونکہ وہ آپ کی بات کو تسلیم اور قبول نہیں کرے گا۔ چونکہ مشورہ معقول تھا، اس لیے اگلے ہی روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کو بلوایا اور وہ آئے بھی، اور عبد مناف کی اولاد میں سے بھی چند افراد حاضر ہو گئے۔ لیکن قبل اس کے کہ حضور اپنی بات شروع فرماتے، ابو لہب نے از خود بولنا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ یہ لوگ جو اس وقت یہاں جمع ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے چچا ہیں اور کچھ آپ کے چچازاد بھائی ہیں۔ اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ ان سے کہیں، لیکن یاد رکھنا کہ آپ کی قوم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے اہل عرب کا مقابلہ کر سکے۔ مناسب تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، آپ کے قبیلے والے اور آپ کے قریبی رشتہ دار وہ آپ کو اس کام سے روک دیں، کیونکہ یہ ان کے لیے آسان نہیں ہے، بمقابلہ اس کے کہ قریش کے سارے خاندان آپ کے خلاف متحد ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں اور عرب کے سارے لوگ ان کی تائید کر رہے ہوں۔ اے میرے بھتیجے، کوئی آدمی ایسا فتنہ و فساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس کبھی نہیں آیا جس فتنہ اور فساد کا پیغام لے کر آپ اٹھے ہیں۔ ابو لہب بولتا رہا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قطعی خاموش رہے، اور یوں یہ مجلس بے نتیجہ برخاست ہو گئی۔ چند روز کی خاموشی کے بعد پھر جبریل امین علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام لے کر حاضر بارگاہ رسالت ہوئے کہ آپ دین برحق کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا معین و مددگار رہے گا۔ اس فرمان خداوندی کے بعد بار دیگر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو یکتا و اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا کہ قافلے کا پیشرو اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، بفرض محال اگر میں جھوٹ بولوں بھی تو بخدا میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، بفرض محال
اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں تو بھی آپ حضرات کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم۔ بخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جیسے نیند آتی ہے، اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری جزا تمہیں دی جائے گی، یا تو ابدی جنت یا ابدی جہنم۔ بخدا اے آل مطلب، میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو اس سے بہتر چیز اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لایا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فلاح اور بھلائی کو لے کر آیا ہوں۔ حضور نبی مکرم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس معتدل، پرمغز اور پر اثر لیکن مختصر تقریر کا جو بے انتہائی پرمعنی تھی، کیا اثر حاضرین پر ہوا، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔